من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله اے خدا برتر و بالا ہمیں بتا کیا ہے اے خدا برتر و بالا ہمیں بتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے کہ جبی میں حضرت جبریل پہ کفے پا جبی میں حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم انتہا کیا ہے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے سمجھ لو اہل رسالت کے جان نثاروں سے سمجھ لو اہل رسالت کے جان نثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے لائق سرتازم و تقریم واجب الاحترام گرامی قدر سی وقار سادات کرام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں ایثار ثواب کے لیے منعقد کی گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم اپنے پاک حبیب کے وسیلے سے سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ رب العزت اس مبارک ماہ کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے خصوصاً جن کے لیے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت فرما دی ہو تو ان کو یہ درجوں میں بلندی عطا فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانا آپ کو سمجھنے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے خطبہ مسنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو زکوٰۃ کو ادا کرو
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، قسمت والوں کو ملتا ہے، کیونکہ دنیا ہی قسمت والوں کو ملتی، جن کے نصیب اچھے ہوں انہیں دنیا میں، اور پھر صرف دنیا میں آ کر کے آخرت کے لیے کمایا جاتا ہے، اور جن کے نصیب میں دنیا آئی نہیں، یا تو وہ بچپن میں فوت ہو جاتا یا پھر جوانی تک پہنچ کر کے پھر اس دنیا سے چلے جاتا۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت اگر سمجھ میں نہ آئے اس کو انمول سمجھو۔ یہ زندگی بار بار نصیب نہیں ہوتی، نہ ہمارا ان لوگوں کی طرح خیال ہے کہ زندگی 7 مرتبہ دی جاتی ہے، جنم 7 ملتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ زندگی بس ایک ہی بار ملتی، اور اسی زندگی میں ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر۔ آگے جتنے بھی امتیں آئیں ان کی عمر اور ان کی زندگی میں سال بھی زیادہ تھی، عمر بھی طویل اور لمبی تھی، ہزار سال کی عمر تھی۔ اللہ رب العزت نے اس امت پہ کرم فرمایا کہ اگرچہ ان امتوں کی عمر زیادہ تھی، ان کی زندگی زیادہ، عمر زیادہ، زندہ کئی ہزار سال رہے، لیکن اللہ نے محبوب کے صدقے میں اس امت پہ کرم یہ فرمایا کہ اس امت کو عمر کم دی، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے ایسے وقت پیدا فرما دی، ایسی راتیں رب نے اس امت کے لیے عطا فرمائی کہ یہ امت صرف ایک ہی رات اللہ کو راضی کر دی، صرف ایک رات، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے اس امت میں۔ آگے جتنے بھی امتیں آئیں انہوں نے زندگی زیادہ، سال زیادہ، عمر زیادہ، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے میں ہم بھی یہ کرم فرمایا۔ یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ یعنی کچھ سمجھتے ہی نہیں، ورنہ یہ مبارک مہینہ اتنی برکتوں والا، اللہ رحم فرمائے اس مہینے کے صدقے میں رحمت والا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے، مغرب تک یہ رحمت والا عشرہ، آج 10واں روزہ مکمل ہوا، اور یہ 1 سے لے کر کے 10 تک عشرہ جو ہے یہ رمضان المبارکہ کا یہ رحمتوں بھرا عشرہ، یعنی صرف عشرے میں، عشرہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو عشرہ کا معنی ہے 10، عشر کا معنی 10 یعنی 1 سے لے کر کے 10 روزے تک، یہ 10 دن اس کو کہا جاتا ہے عشرہ، عربی میں عشرہ۔ 1 روزے سے لے کر کے 10 روزے تک یہ پہلا عشرہ، مہینہ 30 دنوں کا ہوگا، 30 دنوں کا، اب پہلا عشرہ یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک، یہ پہلے 10 دن سے کہا گیا پہلا عشرہ، پھر کہا گیا دوسرا عشرہ یعنی 11 سے لے کر کے 20 تک، اور پھر کہا گیا تیسرا عشرہ یعنی 21 سے لے کر کے یا 29 یا 30، یہ اللہ کی مرضی ہے، یا 29 یا، لیکن وہ بھی آخری ایک عشرہ ہے۔ تو پہلا، دوسرا اور تیسرا، پہلا عشرہ ہے رحمتوں سے بھرا ہوا، یعنی اس عشرے کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی کریں، اور رب سے دعا یہی مانگے کہ اللہ ہم پہ رحمت کی برسات برسات، دعا مانگے اللہ ہم پہ رحمت کی برسات برسات، اور جب یہ دعا مانگے تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر سیکنڈ اس مہینے کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سیکنڈ کو رحمت سے بھرا، لمحہ، حدیث پاک میں لفظ لمحہ آیا، یعنی یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کا ہر لمحہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، جو بھی مانگیں گے۔ یا ایک بات اور عرض کر دوں،
بارہ ہم نے رمضان کے مہینے میں دعائیں بھی مانگی اور یہ بھی ہے کہ دعا ہماری قبول بھی نہیں ہوتی. بارہ میں نے سمجھایا ہے، آج پھر سمجھا رہا. دیکھیں، یا تو دعا قبول ہو، یا تو دعا، یا پھر اللہ اس دعا کو ہمارے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہے. جمع کر کے اللہ رکھ دیتا ہے. دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی. دعا مومن کا ہدیہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المومن. مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا. اور یہ دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتا. اور یہ مبارک مہینہ جس مہینے کا لمحہ لمحہ رحمت سے بھرا ہوا، جس مہینے کے سیکنڈ سیکنڈ میں رب دعا قبول فرما لے، اس مہینے میں جو دعا کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ رب دعا قبول نہ فرمائے. رب دعا قبول فرماتا ہے، یا تو اسی وقت قبول کر لیتا ہے یا پھر اس دعا کو جمع کرتا ہے. اور یہ دعا کل میدان حشر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ. یا تو یہ دنیا میں کام آئے گی یا آخرت میں. تو قبول نہ ہو تو یہ نہ کہیں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں حدیث پاک میں ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. دعا مانگنی ہے، وہ دعا مانگے. ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ جب آئے تو دعا ہی مانگتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ خوشحال گزرے. یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن حقیقت میں دعا یہ نہیں. میرے آقا تاجدار مدینہ نے ہمیں آسان دعا بتائی. اتنی شارٹ دعا، اور اس شارٹ کٹ دعا کے اندر دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. میرے آقا نے کہا دعا مانگنا ہی ہے تو یہی مانگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دعا مانگے کہ اے مولا دنیا میں اچھائی بھلائی عطا کر، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں دنیا کی بھی بھلائی آ گئی، آخرت کی بھی بھلائی آ گئی. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اللہ کا کرم ہو. دعا مانگتے رہے، لیکن ہم نے جو دعا مانگی صرف دنیا کے لیے. مولا بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ٹینشن ہے اس کو دور کر دے، دولت دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے. ہم نے صرف دنیا کے لیے دعا مانگی، آخرت کے لیے کچھ نہیں، بس اتنا مانگا مولا جنت دے دے. جنت مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا بدل سکتی ہے، رب کا کلام بدل نہیں سکتا. رب کا کلام یہ کہتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جنت مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے. اگر ہم وفادار مصطفیٰ ہے تو جنت ہماری ہے. اگر ہم مصطفیٰ کے وفادار نہیں تو پھر یہ جنت جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں. مصطفیٰ یعنی رحمت کے غلام بن جائیں، نبی کے وفادار بن جائیں. اور جب نبی کے وفادار بنیں گے اس وقت حال یہ ہوگا کہ جو دعا مانگیں گے رب قبول کرے گا. ذہن میں رکھیں. یا ایک بات اور عرض کر دوں، کیونکہ بات آئی ہے دعا کی. دیکھیں نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم دعا کریں اور قبول ہو جائے. ذہن میں رکھیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم دعا کریں اور قبول ہو جائے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں نماز بھی اچھی طرح سے پڑھنی نہیں آتی. یہ ہمارا حال ہے. حال اللہ رحم فرمائے. اگر جائزہ لیا جائے ایک ایک کا، ایک ایک سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دکھا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں. ہاں ایسے بھی جنہوں نے سورہ فاتحہ کو درست پڑھنا جان لیا، سیکھ لیا اور وہ پڑھتے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کوشش کرتے ہوں گے. اس کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اکثر لوگ ایسے نکلیں گے جن کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہوگا، اکثر نکلیں گے. یہ ساری باتیں اعمال ہی ہمارے ایسے ہیں. اللہ قبول فرمائے. بس دعا یہی کرے کہ رب قبول فرمائے. ہمارا کام ہے عمل کرنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے. اسی طریقے سے ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے.
نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ اگر چاہے تو اللہ اپنے نبیوں کی دعا قبول کرتا ہے، ورنہ اللہ اسی وقت اپنے نبی کو منع کر دیتا ہے کہ دعا مت کر۔ دعا بارہا میرے آقا تاجدار مدینہ نے کئی ایسے ظالموں کے لیے دعا مانگی تھی، میرے آقا تاجدار مدینہ نے اللہ نے منع فرما دیا تھا، کہا تھا محبوب دعا مت مانگ، دعا ان کے لیے مت کر، کیونکہ میں نے ان کے نصیب میں جہنم ہی لکھ دیا، اب انہیں دعا کی ضرورت نہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، اب تو دعا مت کر۔ اللہ نے منع فرما دیا، کیوں؟ کیونکہ نبی اور رسول ایک جماعت ایسی ہے، یہ وہ ذات ہے جس ذات کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرماتا۔ یہ ذہن میں رکھے، نہ ہم نبی ہیں اور ہمارے اعمال سب کے سامنے ہے کہ ایسے اعمال بھی نہیں کہ ایسے اعمال ہوں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا تھا، وصیت کی تھی اور کہا تھا بیٹا 2 وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں 2۔ ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا اپنے آپ کو اللہ سے کبھی اچھا مت سمجھنا، اور دوسری نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی اللہ کا نبی مت سمجھنا۔ اب وہ حیرت میں تھا، پیر صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو کبھی اللہ سے اچھا مت سمجھنا، اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو کبھی نبی مت سمجھنا۔ حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک مومن اور یہ کہ یہ جانوں کہ میں اللہ سے اچھا ہوں، اور یہ جانوں کہ میں اللہ کا نبی، مصطفیٰ کا غلام، ختم الانبیاء، خاتم الانبیاء کا یعنی نعرہ لگانے والا، ختم نبوت کو ماننے والا، اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا نبی۔ سوچ میں تھا، کہا حضرت بتا دیں، آپ نے فرمایا وقت آئے گا تب بتاؤں گا۔ اللہ والے اس وقت جواب نہیں دیتے، جب وقت آتا ہے تب جواب دیتے ہیں۔ وقت آیا، دوسرا دن جب ہوا، پیر صاحب نے اپنی مرید کے لیے کچھ کھانا بھیجا، صبح کا ناشتہ، اور ناشتے میں انہوں نے تھوڑا سا ناشتہ صبح جو تازہ بنایا تھا وہ بھیجا، اور تھوڑا سا رات والا جو باسی پڑا تھا وہ بھی بھیج دیا۔ اب جو پسند ہو کھائے گا، بھیجا مرید کے پاس، سامنے یہ ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ ابھی یہ ناشتہ کرنے والا تھا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی، دستک دے کر کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، بھوکا ہوں۔ مرید نے سامنے ناشتہ دیکھا، ناشتہ زیادہ تھا کیونکہ ایک رات کا تھا ایک صبح کا تھا، میں اتنا تو کھاؤں گا نہیں، یا تو رات کا جو کھانا بھیجا ہے وہ کھاؤں گا، یا پھر جو صبح میرے مرشد نے بھیجا ہے وہ، دونوں میں سے کوئی ایک کھاؤں گا، ایک پڑا رہے گا اور یہ برباد ہوگا، خراب ہوگا، اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اب اس نے جو رات والا باسی کھانا تھا وہ اس فقیر کو دے دیا، کہا لے تو بھی کھا لے۔ فقیر وہ باسی کھانا کھا کے نکل پڑا، اور مرشد جب لوٹ کر کے آئے، اب یہ دعا مانگ رہا تھا، دعا۔ مرشد جب لوٹ کر کے آئے، مرشد نے کہا بتا کیا ارادہ ہے، کہا جانے والا ہوں۔ مرشد نے کہا جا فی امان اللہ، اس نے کہا جاؤں گا لیکن ذرا بتا دیں کل بات آپ نے کہی تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے اچھا نہ سمجھوں، میں اپنے آپ کو نبی نہ سمجھوں، میں نے بات کو نہیں سمجھی، سمجھا دیں۔ مرشد مسکرا کر کے کہا بیٹا بتا، جب تو ناشتہ کر رہا تھا تب کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا فقیر آیا تھا۔ فقیر نے کیا مانگا تھا؟ کہا کھانا مانگا تھا۔ کہا کس کے نام پہ مانگا تھا؟ کہا اللہ کے نام پہ مانگا تھا۔ کہا ذرا بتا تو نے اللہ کے نام پہ کون سا کھانا دیا، اچھا دیا یا باسی دیا، تازہ دیا، صبح والا دیا یا رات والا دیا؟ اس مرید نے کہا میں نے رات والا باسی کھانا اس فقیر کو دیا۔ اس وقت مرشد نے کہا بتا تو نے اپنے آپ کو اللہ سے اچھا سمجھا کہ نہیں؟ اگر اللہ کو اپنے آپ سے اچھا نہ سمجھتا تو باسی کھانا خود کے لیے رکھتا اور اللہ کی راہ میں تازہ کھانا دیتا، اچھا کھانا دیتا۔ اب ذرا ہم خود سوچیں، برا لگے تو معاف فرما دیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں حقیقت بیان کر دیتا ہوں اور لوگ برا یعنی مان کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ سید صاحب یعنی ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے ہیں، لیکن کیا کریں، 40 سال ہو گئے، یہ شہر، یہ گاؤں، جس گاؤں میں یہ علم کا سمندر ہو اور یہاں پہ علم کی کمی ہو تو پھر باہر کے لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ ساری باتیں بتانے کی ہے۔ اب ذرا آپ خود سوچ لیں، جمعہ کا جب دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، اور جب مسجد کے اندر جھولی گھمائی جا رہی ہے تو جماعت کی طرف سے ہوتی ہے، اب ذرا سوچیں ہم اس میں کتنے روپیے ڈالتے ہیں، اور ڈالتے بھی ہیں تو کیسے ڈالتے ہیں، اس ذہن میں رکھیں۔
ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی نوٹیں اس مسجد کی جھولی میں سے نکلتی ہے جو کسی دکان والے کو دی جائے تو منع کر دے، دکان والا تو اپنی جگہ پہ ہے، اگر یہی نوٹ کسی فقیر کو دیا جائے تو فقیر بھی لینے سے انکار کر دے۔ جو نوٹ نہ دکان والا لے، نہ ہماری اولاد لے، نہ کوئی فقیر لے، وہی نوٹ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ پھر ذرا سوچیں، اس فقیر نے صرف اپنے مرید کو، اس مرشد نے اپنے مرید کو نصیحت نہیں کی تھی، یہ نصیحت پوری امت مصطفیٰ کو تھی۔ یہ نصیحت ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ سے اچھا مت سمجھنا، کبھی بھی نہیں۔ یہ سوچ لیں، آج ہم اپنے اوپر خرچ کرنے میں کوئی دل میں ذرا تکلیف سی محسوس نہیں ہو رہی، اور اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ رحم فرما، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں دینے سے۔ ہم دن کے اندر یہ بیڑی پان گٹکا یہ وغیرہ جو کھا رہے ہیں ان کو دیکھیں، دن کے اندر 50-60 روپے اس پہ برباد کر لیں گے، لیکن یہی اگر اللہ کو راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو 5 روپے زیادہ سے زیادہ، اور اس سے اگر زیادہ دیں گے تو 10 روپے۔ یا ایک بات اور عرض کر دوں کیونکہ ساری باتیں سمجھانے کی ہے، دیکھیں اللہ کی راہ میں دینا کسے ہے یہ ذہن میں رکھیں، کیسے فقیر کو دینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس فقیر بھی آ رہے ہیں۔ ایسے فقیر کو دیں جس کی عمر زیادہ ہو، ضعیف ہو گیا ہو، کما نہ سکتا ہو، جوانوں کو نہ دیں، عورتوں کو نہ دیں۔ ہاں ایسی عورت ہے جس کا کوئی نہیں، اب اللہ رحم فرمائے، ہمیں پتہ نہیں کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے کہ نہیں، ضعیف ہے تو اس عورت کو دیں، ورنہ مانگنے والے پیشہ ور فقیر جو ہیں انہیں نہ دیں۔ اپنے گاؤں میں تلاش کریں، ایسے بھی لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے قابل ہیں، زکوٰۃ لینے کے، پھر بھی زکوٰۃ لینا وہ مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ شریعت نے رکھا ہے، شریعت نے یہی تو رکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ مال کا میل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اس کو میل نہ کہیں، غریبوں کے لیے شریعت نے حق رکھا ہے، اور حق یہ ہے کہ مالدار جو ہے وہ پہنچا دے، غریب لینے کے لیے نہ آئے۔ شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جو مالدار ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان پہ ضروری ہے کہ یہ ان کا حق ان تک پہنچا دے۔ کون پہنچا رہا ہے؟ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اور زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی باتیں جو ہیں، ستون جسے کہا گیا، پلر، کھمب یعنی کولم، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہیں، ان 5 میں سے ایک یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جسے آج اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، اکثر لوگ زکوٰۃ کون نکالے گا، کس کو دینا ہے، کیسے نکالنا ہے، یہ کسی کو خبر ہی نہیں۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ اسلام نے رکھا، اور یہ رکھا اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کم ہو جائے۔ اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے رکھی ہے تاکہ یہ مال کی محبت کم ہو جائے، ہمارے دلوں سے نکل جائے، مال کی محبت، مال سے نفرت ہو جائے، اسی لیے اسلام نے یہ زکوٰۃ رکھی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، ذہن میں رکھیں، اگر آپ چاہو تو کچی میں بتا دوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سمجھ نہ پائیں، صرف سونا، چاندی نہ ہو، گھر کے اندر یا بینک میں کوئی پیسے بھی نہ ہو، صرف ہمارے پاس سونا ہے، سونا، سونے کے زیورات، تو شریعت نے رکھا ہے 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ۔ کب؟ جب صرف سونا ہو تو، اور اگر صرف چاندی ہے، سونے کی کوئی چیز نہیں، پیسے بھی نہیں، صرف چاندی ہے، تو شریعت نے رکھی ہے 52 تولہ، یعنی 630 گرام چاندی، 630 گرام چاندی، صرف چاندی ہے تو
اب ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے، تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں. اب اس میں 7.5 تولہ سونے کو نہ دیکھا جائے، اب دیکھا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کو، 630 گرام چاندی کو. اب سونا جتنا ہے اس کی قیمت لگائیں، سونار کے پاس لے جائیں کہ بھائی اتنا سونا ہے، 1 تولہ، آدھا تولہ، 1.5 تولہ، جتنا بھی ہو، کہ بھائی اتنا تولہ ہے. اب بتا دیں کتنے روپیوں کا ہوگا. چاندی جتنی بھی ہو بتا دیں بھائی اتنی چاندی ہے کتنے روپیوں کی ہوگی. اور پھر وہ سارے جمع کر کے گھر کے اندر کتنے روپیے ہیں ان سارے روپیوں کو جمع کر کے پھر دیکھے کہ 52 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچا کہ نہیں. آج کے اس دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے 35 سے 40 ہزار زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جس کے پاس اتنی رقم ہو ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. آج کے اگر دور میں دیکھا جائے 35 سے 40 ہزار جس کے پاس یہ رقم ہو یا زیورات اتنے کے ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ وہ نکالے. زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سونے پہ، چاندی پہ، یا ہمارے پاس نقد پیسے ہو ان پہ، یا پھر کوئی ایسا مال ہو جو بیچنے کی نیت سے رکھا گیا ہو. 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی اور پیسے، اور وہ مال جو بیچنے کی نیت سے رکھا گیا ہو. بیچنے کی نیت سے نہ رکھا گیا ہو اس مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. سونے چاندی پہ فرض ہے، پیسوں پہ. اب یہ دیا کس کو جائے؟ فقیر کون ہے؟ ہم نے کس کو فقیر سمجھا؟ ہم نے اس عورت کو فقیر سمجھا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو یا جس کے بچے چھوٹے ہوں. اس مرد کو ہم نے فقیر جانا جس کے یعنی کام نہ کر سکتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ فقیر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں. شریعت نے فقیر اسے کہا ہے جو زکوٰۃ نکالنے کے لائق نہ ہو. یعنی جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے، اتنی رقم نہ ہو، وہ شرعی فقیر ہے، اسے دیا جائے. اب ہم اس عورت کو ذرا پوچھیں جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، اسے پوچھیں کہ تیرے پاس زیورات کتنے ہیں، تیری خود کی پراپرٹی کتنی ہے، ایسے کتنے پلاٹ ہے جو بیچنے کی نیت سے رکھے گئے ہو، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو بیچنے کی نیت سے رکھی گئی ہو. ذرا دیکھیں اگر اس کے پاس سونے چاندی کے زیورات اتنے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو اب وہ زکوٰۃ لینے کے نہیں زکوٰۃ دینے کے لائق ہے. وہ اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہوگا، خود نکالے، لے نہیں خود نکالے، کیونکہ وہ مالی کے نصاب ہے. یہ شریعت کا فیصلہ ہے اور اس سے اکثر لوگ ناواقف ہے. اکثر لوگ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسئلے اپنے ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کی مسائل اپنے ذہن میں گھر کے اندر دیکھیں. جو جس چیز کا مالک ہو وہ خود اپنا حساب لگائیں. یہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا باپ نکالے گا. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا نکالے گا، گھر بیٹا چلا رہا ہے، نہیں کہہ سکتا. جو مالی کے نصاب ہوگا اسی کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. شریعت نے رکھا ہے اگر میرا مال الگ ہے مجھے الگ نکالنا ہوگا، میری بیوی کے پاس زیورات الگ ہے تو میری بیوی کو زکوٰۃ الگ نکالنی ہوگی، میرے والد صاحب کے پاس الگ ملکیت ہے تو ان کو الگ نکالنی ہوگی، میری والدہ کے پاس الگ ہے ان کو الگ نکالنی ہوگی، میری بہنوں کے پاس الگ ہے ان کو الگ نکالنی ہوگی، میرے بھائیوں کے پاس الگ ہے تو ان کو الگ نکالنی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں، جو جس چیز کا مالک ہو وہ خود حساب کرے. زکوٰۃ کے وقت ہوتا کیا ہے، زیورات دینے کی اور لینے کی بات آئے تب تو عورتیں بھی کہتی ہیں کہ یہ میرا ہے نہیں دوں گی، یہ میرا ہے نہیں دوں گی. اور جب زکوٰۃ دینے کی بات آئے گی تب عورت بھی کہے گی کہ نہیں ساری چیزیں تیری ہے، زکوٰۃ تو ہی نکال، میں صرف پہنوں گی، زکوٰۃ تو نکال. یہ زکوٰۃ رب نے رکھی اسی لیے تھی تاکہ دل سے اس مال کی محبت نکل جائے. اب شوہر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو بیوی کے دل میں تو مال کی محبت رہے گی. اس بیوی کو کہے کہ تو زکوٰۃ نکال کر کے دکھا، اگر نہیں دکھا سکتی تو اس زیورات کے مالکہ تو نہیں، مالک میں. جب چاہوں تب اس کو بیچ سکتا ہوں،
جسے چاہوں اسے دے سکتا ہوں. اگر بیوی انکار کر دے تو کہتے کہ زکات تو ہی نکال. پتا چلے گا تب جا کر کے کہ اسے مال سے محبت ہے یا اللہ سے. اللہ نے زکات رکھی اس لیے تو دے اللہ کی راہ میں. خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا, خرچ کرنے سے زیادہ ملتا ہے, زیادہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی یہی تھا. مشہور واقعہ ہے, حضرت فاطمہ زہرا بیمار ہوئی اور حضرت علی نے پوچھا کیا کھانے کا من کر رہا ہے. آپ نے کہا انار. انار لے کر کے آ رہے تھے اور رستے میں جو ایک فقیر ملا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے. حضرت علی نے دے دیا, ایک ہی انار دے دیا. گھر آ گئے, فاطمہ نے کہا انار کا. حضرت علی نے کہا انار لے کر کے آ رہا تھا, فقیر آیا اللہ کی راہ میں دے دیا. قربان جاؤں اس گھرانے پہ. فاطمہ زہرا نے کہا اللہ کی راہ پہ دے دیا, کوئی بات نہیں, انار کی ضرورت نہیں, بس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں. مولا علی مشکل کشا. حضرت فاطمہ نے صبر کیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک دی. حضرت علی نے دروازہ کھولا. سلمان فارسی انار لے کر کے آئے. کہا حضرت علی یہ لے 9 انار, 9 انار اللہ کے حبیب نے آپ کے لیے بھیجے. مولا علی مشکل کشا مسکرا کر کے کہا سلمان فارسی اللہ کے رسول نے بھیجے. سلمان فارسی نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجے ہیں. کہا تو اللہ کے رسول نے 9 نہیں بھیجے ہوں گے, پورے 10 بھیجے ہوں گے. سلمان فارسی مسکرا کر کے ایک انار نکال کر کے دیا. سلمان فارسی نے کہا میں دیکھ رہا تھا, حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں. میں یہ ناپ رہا تھا کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے. قسم خدا کی آپ ہی علم کے شہر کے دروازے ہیں. بتائیں تو صحیح, آپ کو پتا کیسے چلا کہ حضور نے 10 دیے ہوں گے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا اللہ کی راہ میں 1 دو گے, اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 عطا کرے گا. اور یہ تجربہ ہے. شرط ایک ہے, دیتے وقت دل میں یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ روپیہ دیا ہے تو 10 روپیہ ملے گی. اس وقت بھول جائیں کہ میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں, اور پھر دیکھیں حساب کرنا ہو تو کر لیں. اسی سال رمضان میں زکات نکال کر کے دیکھیں, اور پھر آئندہ سال زکات نکال کر کے دیکھیں. آپ کو ڈبل زکات نکالنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ اللہ نے آپ کے مال میں برکتیں دی ہوگی. تو یہ مبارک مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اگر زکات کے لائق نہیں ہے, زکات نہیں نکال سکتے, تو اتنا تو ضرور کرے کہ کسی روزے دار پہ خرچ کرے, کہ یہی کام آئے گا. جمع کیا ہوا کچھ کام نہیں آئے گا, ساری چیزیں یہی رہے گی, بس کام آنے والی چیز ہے اعمال. تو یہ مبارک مہینہ, 1 نیکی کرو گے 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو کیوں نہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں, انمول سمجھیں, اور اس مہینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں, اور راضی کر کے اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں. مبارک مہینہ, اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا لمحہ لمحہ میں نے کہا دعا کی قبولیت کا ذریعہ. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کا کلام نازل ہوا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا. وہ مبارک مہینہ ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی شب جمعہ سے لے کر کے جمعہ کا دن سورج غروب ہوتا ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا. یہ بھی دعا کرے کہ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں جہنم لکھ دی ہو تو اس مبارک مہینے کے صدقے میں, جمعہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے آزاد کر دے, اور اس مہینے کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اور یہ میں نہیں, میرے آقا کا فرمان ہے. جمعہ کی حدیث 54 میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ جمعے رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے, گرووار کو سورج غروب ہوتا ہے, وہاں سے لے کر کے شکروار جمعہ کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک ہر سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالی ہر سیکنڈ میں 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے. مبارک. اور صرف اتنا ہی نہیں, آخری وقت جب آتا ہے, جمعہ کا آخری وقت جب آتا ہے, اب یوں سمجھو سورج ڈوبنے میں آخری سیکنڈ باقی ہے, اس آخری سیکنڈ میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ رب العزت
जुमेरात से लेकर के जुमा के दिन तक जितने भी बख्शे गए उनको डबल करके आखिरी सेकंड में अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमाता है। मुबारक महीना, इस महीने की कदर करें, अदब करें और इस महीने को अनमोल समझ करके जितना हो सके, अशराए रहमत तो निकल गया, अब अशराए मगफिरत आ रहा है। दूसरा अशरातुल 11 से लेकर के 20 तक ये 10 दिन ये मगफिरत के दिन है। मगफिरत मांगते रहे अल्लाह से और दुआ यही करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी मगफिरत करे और जो मरहुमीन इस जहां से गए अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे। और आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम की आग से आजादी का अशरा है। अल्लाह ने जिन पे जहन्नम वाजिब फरमा दी होगी, अगर आखिरी अशरे में वो दुआ मांग करके अल्लाह को राजी कर लिए होंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से आजाद फरमा देगा। हम अलैना इल्लल बलाग।